بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. وہ کھڑکھڑانے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اونوں کی طرح ہو جائیں گے. پس جس شخص کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ سورہ القاریہ ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 11 آیتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ پر نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے. جس طرح قیامت کے بہت سارے نام پیچھے گزر چکے، جیسے الحاقہ، اسی طرح طامہ، ساخہ، واقعہ، الساعہ. یہ مختلف نام قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قیامت کے گزرے. انہی میں سے ایک نام القاریہ بھی ہے. القاریہ کے معنی کھڑکھڑانے والی، یعنی کائنات انسانی میں جتنی چیزیں ہیں، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سور پھونکے جانے سے کائنات کی ایک شے بھی بچے گی نہیں. ہر ایک پر ایسے حالات طاری ہوں گے کہ وہ اپنا وجود کھونے جیسی ہو جائے گی. ہر چیز کو کھڑکھڑا دے گی وہ آواز جو سور پھونکے جانے سے پیدا ہوگی. اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس پر بھی فنا طاری ہوگی. اس پوری دنیا اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب پر فنا وقتاً فوقتاً طاری ہوتے رہتی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ. جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی. ظاہر بات اب اس کو دنیا سے کیا لینا دینا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی قیامت آ گئی.
اور اس پوری کائنات کی جو قیامت ہے، یعنی پوری دنیا زمین و آسمان سمیت اور جو کچھ اس میں ہے، اس پر فنا طاری ہونے کا نام قیامت ہے، جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی قیامت، کہ پھر اس کائنات میں کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، سب ختم کر دی جائے گی، زمین چٹائی کی طرح لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ اون کے دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ ظاہر بات ہے اس دنیا میں سب سے وزندار چیز پہاڑ ہے، اور اللہ نے ان پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ زمین کا توازن برقرار رہے۔ اللہ نے جب زمین بنائی تو یہ ہل رہی تھی، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اور کسی کشتی اور جہاز کے پانی پر چلنے سے کیا کیفیت اس کشتی اور جہاز کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ بڑے بڑے جہاز سمندر پرسکون ہو تو چلتے رہتے ہیں، لیکن جب سمندر میں مد و جزر یعنی پانی کی لہریں جب بہت زیادہ تیزی سے چلنے لگتی ہیں تو بڑے بڑے جہاز لنگر ڈال دیتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں، اور ان جہازوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کبھی کبھی تو جہاز اور کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں۔ تو یہ زمین پانی پر تھی اور کشتی کی طرح ہلکورے لے رہی تھی۔ ظاہر بات ہے ایسی زمین جو مسلسل ہلتی رہے اس پر گزارا کیسے ہوگا، رہن سہن کیسے ہوگا، لوگوں کا بود و باش کیسے ہوگا؟ ہم چلتی ہوئی کشتی میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اگر 24 گھنٹہ یہی کیفیت ہوتی زمین کی تو ظاہر بات ہے یہاں گزارا ناممکن ہو جاتا۔ اللہ نے زمین کو قرار دینے کے لیے، ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے جگہ جگہ پہاڑ بنائے پوری دنیا میں، اور اللہ نے اسے میخ بنایا۔ میخ مانے کیل، جس کو ہم کھیلا کہتے ہیں، کہ جب اس کو ٹھوک دیا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ وہاں پر جم جاتی ہے۔ اسی طرح زمین کو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو ثبات عطا کیا، قرار عطا کیا، ٹھہراؤ عطا کیا، جماؤ عطا کیا۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی شکل دی، کھلوں کی شکل دی، کہ یہ کیل کی شکل میں زمینوں میں ٹھوک دیے گئے تو زمین اپنی جگہ برقرار ہے۔ کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور زمین کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، اور بہت معمولی پیمانے پر ریختر اسکیل کے اوپر 1 2 3 4 5 اس طرح اگر 7 تک پہنچ جائے یا 7 کے اوپر پہنچ جائے تو پھر یہ ساری عمارتیں ڈھہ جاتی، کچھ بچتا نہیں۔ اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین 100% ہلا دی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ 60% اگر ہلائی جاتی ہے تو عمارتیں باقی نہیں رہتی، گر جاتی۔ جب 100% اسے ہلا دیا جائے گا تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ القاریہ کیا ہے قیامت؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے قیامت؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ جب آدمی شمع جلاتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے پردار کیڑے مکوڑے آ کر کے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، کچھ اس پر اس روشنی پر آ جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کہتے پروانے نثار ہو گئے، لیکن ان کا کوئی جتھا نہیں ہوتا، اکا دکا پرندے آتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، سب بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں، ماں بیٹے کے ساتھ نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں،
بہن بہن کے ساتھ نہیں، سب کے ہوش اڑ چکے ہوں گے، کوئی کسی کے قریب نہیں ہوگا، سب منتشر ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ اہن کہتے ہیں رنگین اون کو، ان منفوش دھنی ہوئی۔ جب اس اون کو، رنگین اون کو دھن دیا جاتا ہے تو وہ سب بالکل ایسے ریشے ریشے اس کے الگ ہو جاتے، اسی کو دھننا کہتے، کہ جب دھنا جاتا ہے تو پھر روئی جو جمی ہوتی ہے اس کے ریشے ریشے الگ ہو جاتے۔ تو یہ زمین پر جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک ان دو لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قیامت کے دن نجات پانے والے ہوں گے اور جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے والے ہوں گے، اور ان کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کا تذکرہ کیا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین میزان کی جمع میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور ترازو اس کو کہتے ہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں وزن ہوتا ہے اور دوسرے پلڑے میں تولی جانے والی چیزیں اور اشیاء ہوتی۔ تو کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال اچھے یا برے لائے جائیں گے، اس کے سامنے لا کر ڈال دیے جائیں گے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے گناہ کیا کیا ہیں اور میری نیکیاں کیا کیا ہیں۔ اللہ پاک اس کو تولیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک کو پتا ہے کہ کس شخص کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے گناہ زیادہ ہیں، کس نے نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے اور کس نے فرما برداریوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ لیکن وہ انصاف کا دن ہوگا، اور انصاف بھی ایسا ہوگا کہ دکھ کر کے آئے گا۔ اگر اللہ پاک اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے کہ بھائی اتنے لوگوں کو جنت میں بھیج دو اور اتنے لوگوں کو جہنم میں بھیج دو، تو ظاہر بات ہے جہنم میں جانے والے سوچیں گے کہ ہم کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہماری جتنی زندگی گزری ہے، وہ زندگی گزر جانے کے بعد کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے؟ بھول گئے؟ ہمیں نہ نیکیاں یاد ہے نہ گناہ یاد ہے کسی کو یاد؟ سب بھول گئے۔ اس دن جب نیکیوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا اور اسے تول کر کے نہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، تو آدمی مطمئن کیسے ہوگا؟ اللہ پاک ایسا انصاف فرمائیں گے کہ ہر شخص مطمئن ہوگا کہ جو فیصلہ ہوا ہے بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو اس دن ترازو ہوگا، ترازو، اور بڑا ترازو ہوگا، اس کے ایک پلڑے میں ساری نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں سارے گناہ اور برائیاں رکھ دی جائیں گی۔ جس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں جانے کے لیے 100% نیکیاں ضروری نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آدمی کا 100% دیندار یا اس کے نام اعمال میں 100% نیکیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ خطا گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے، گناہ پر اڑے نہ رہے، گناہ پر اڑے نہ رہے۔ گناہ ہو گیا، آدمی کو احساس ہو گیا، فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے۔
اور جس گناہ پر توبہ کر لی گئی سچے دل سے وہ گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے اور تمام گواہ ختم کر دیے جاتے۔ تو 100% نیکیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ برائیوں کے مقابلے میں اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو آپ کامیاب، یعنی 51% اگر آپ کے پاس نیکی ہے تو آپ کامیاب ہوں۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، حساب و کتاب کرتے رہنا چاہیے کہ مجھ سے کیا نیکی ہوئی ہے اور مجھ سے کیا گناہ ہوئے۔ نیکی ہو گئی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیری توفیق کی بدولت مجھ سے یہ نیکی ہوئی ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ وتوفیقہ تتم الصالحات، کہ اللہ توفیق کی نعمت عطا کی تو نے تو میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، دعائیں کی، ذکر و اذکار کیا، صدقات و خیرات دیے، نگاہوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، ہاتھ پیر کان سب کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی۔ یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اور گناہ ہو جائے تو آدمی پھر توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح پانی سے باہر نکالی جانے والی مچھلی تڑپتی ہے، جس کو اللہ نے ایمان کا کمال عطا کیا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کر لے، معافی تلافی نہ کر لے، اس کو چین نہیں آتا۔ تو ان دو طبقوں کا، دو قسم کے لوگوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ ایک تو وہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ شخص جس کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، پس وہ اس دن پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فی عیشۃ راضیہ، عیش اور عیش کہتے ہیں زندگی گزارنا، راضیہ من پسند، دل پسند چیز۔ جس کا نام اعمال نیکیوں کا وزندار ہوگا وہ اس دن خوشگوار، من پسند، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاویہ جہنم کے سب سے نچلے یعنی گہرے حصہ جو ہے اس کو ہاویہ کہتے ہیں۔ جہنم نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ اللہ میری حدت، شدت اور گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جب وہ سانس ٹھنڈی سانس باہر کرتی ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ دنیا میں مختلف مقامات پر اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ آدمی کا گزارا نہیں ہے۔ کھولتا ہوا پانی ایسے اوپر پھینک دے تو وہ زمین پانی پر گرنے سے پہلے برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اتنی زیادہ سردی، ٹھنڈک پڑتی ہے۔ جب جہنم ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے کب؟ جب جہنم گرمی باہر نکالتی تو پوری دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی دنیا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اتنا ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ پانی برف کی شکل اختیار کر لے، اور اتنی گرمی کہ پھر یہ جمی ہوئی ساری برف گل جائے، گھل جائے اور پانی کی شکل اختیار کر لے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو سب سے گہرا حصہ ہاویہ، فرمایا کہ جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جو آگ ہے، اس دنیا میں جو آگ ہے، اس میں سب سے زیادہ شدت کی جو آگ ہے
اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو آگ ہوتی ہے کہ وہ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی، یہ کھڑکیوں میں دروازوں میں جو شیشے لگتے ہیں یہ ریت سے بنتے، اسی ریت کو گرمایا جاتا ہے تو وہ ریت پگھل جاتی، اور جب پگھلتی ہے تو وہ پانی کی طرح ہو جاتی، اور پھر اسی کو جو ہے مختلف شکلیں دی جاتی، گلاس بھی بنتا ہے، کپ بھی بنتا ہے، رکابیاں بھی بنتی ہیں، اور پھر اس کی پوری جو ہے لاد بنتی ہے۔ تو سب سے زیادہ شدت کی جو آگ اس دنیا میں ہے اس سے 70 گنا زیادہ شدت جہنم کی آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے 70,000 سال تک دھونکا گیا، ہوا دی گئی تو انتہائی سرخ ہو گئی، اور پھر 70,000 سال تک اسے دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 70,000 سال تک دھونکا گیا تو وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ یعنی جہنم میں روشنی نہیں ہوگی، گھپ اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا، کچھ سجائی نہیں دے گا۔ تو یہ حاویہ دہتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں اللہ کے نافرمان بندوں کو ڈالا جائے گا۔ تو دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک تو وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، وہ کامیاب، اور ان کو من پسند زندگی اللہ پاک عطا کرے گی۔ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، قیامت کے دن من چاہی زندگی ملے گی، جو چاہو گے اللہ وہ دیں گے، من چاہی زندگی۔ اور یہاں اگر من چاہی زندگی گزار لیے تو وہاں من چاہی زندگی نہیں ملے گی، اس لیے تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی۔ قیامت کے بعد آخرت کی جو زندگی ہوگی اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی حیثیت چند سیکنڈ بھی نہیں۔ کتنی نہیں ہے؟ چند سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہوئے گزار دینا آخرت میں من چاہی زندگی ملنے کا سبب بنے گا۔ شرٹ یا ٹی شرٹ پر کوئی تصویر بنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جاندار کی تصویر ہو تو نماز مکروہ ہوگی، ہو جائے گی۔ ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ اگر چھوٹ جائے تو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ان سنتوں کو اپنے وقت پر اگر نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کے وقت کے اندر بعد میں پڑھ لینے پر بھی انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یاد نہیں۔ مصلی پر مسجد نبوی یا مسجد حرام کی تصویر بنی ہو تو اس مصلی پر بیٹھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ایسی تصویر بنائی اور کوئی اس کو روندے تو ہم کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا، تو ہم کو بھی اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے اور پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ ظہر میں اگر وقت کم رہا تو بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے۔ ظہر کے وقت میں ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اس میں 2 رکعتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی اگر 2 بھی پڑھ لیے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آپ کس طرح بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ بیماری ہو یا صحت و شفا یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنی چاہیے،
قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ مجھے بیمار کر دیتے ہیں تو وہی مجھے شفا دیتے، نہیں، ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کی طرف نسبت ہمیشہ اچھی باتوں کی کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو بیماری کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مجھے کافی دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب اپنی بندش کرو، اپنی حفاظت کی دعا پڑھو۔ 2 سادھو لائے گئے ہیں، 4 سادھو لائے گئے ہیں، جنگلوں میں مزاروں پر پھونک جھاڑ کرنے والوں کو بٹھایا گیا ہے، سب آپ کے خلاف چھو چھا کر رہے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ جیسے آدمی اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جلے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے تکلیف، مصیبت، الجھن، پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سحر کا تذکرہ ہے، جادو کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے سادھو اور چھو چھا کرنے والے جمع ہو جائیں اور کسی انسان کو تکلیف میں ڈالنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے پروردگار کا فیصلہ ہے اور اس پر ہم راضی ہیں۔ میں بیمار ہوا تھا، شفا کس نے دی؟ اللہ نے شفا دی۔ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ بدل سکتی۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، نیا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، لوح محفوظ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے دعا سے موت نہیں ٹلتی۔ کیا نہیں ٹلتی؟ موت نہیں ٹلتی، باقی ہر بات بدل سکتی۔ اس لیے دعا میں بہت طاقت ہے، دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہم لوگ بیوقوف ہیں جو مانگتے نہیں، ہم کو دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں، یا ہمارا بھروسہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اور مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، اور میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فخر کرتے، اور جو مانگا جاتا ہے اللہ یا تو وہی عطا کر دیتے، یا اس کے بدلے میں اللہ پاک کوئی دوسری بہتر چیز دے دیتے، یا پھر اس دعا کی برکت سے جو مصیبت، بلائیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ اس کو آسمان پر ہی روک دیتا ہے، یہ دعا جا کے اس کو روک دیتی ہے۔ یا پھر قیامت کے دن یہ جو دعا مانگی گئی ہے اللہ اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب دیں گے، تو دعا کرنے والا بندہ سوچے گا کاش دنیا میں میری دعا کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، تو آج قیامت کے دن جب مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے تو اتنی زبردست نیکیاں اللہ پاک دے۔ اس لیے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ کرو گے؟ نماز میں خیالات نہ آئے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے ادھر ادھر خیال بھٹکے تو واپس آ جاؤ، اور بزرگوں کے تجربات میں یہ بات ملتی ہے
کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھی جائے اور 25 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے تو اس طرح کے وسوسوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ زید کاروبار کرتا ہے جس میں وہ خود کی رقم کے ساتھ ہی ساتھ بینک سے لون قرض بھی لے رکھا ہے، تو کیا زید کی آمدنی حلال ہوگی یا نہیں؟ آپ کو بھی معلوم ہے کیسی ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ پانی جو بالکل صاف شفاف اور پاک ہو، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن اگر اسی پانی میں ایک گلاس پانی ہے، اس میں 2-4 قطرے اگر شراب کے یا 2-4 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو اس کے میں کوئی فرق پڑے گا؟ دکھائی دے گا، لیکن یہ وہ پانی نہیں رہا جو پہلے تھا، فرق آ جائے گا۔ اسی طرح حلال آمدنی اور کاروبار میں اگر آدمی سودی قرضہ شامل کر لیا تو پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب یہ رقم مشکوک ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، مخلوط ہو گئی کہ اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلال رقم غالب ہے، حلال رقم زیادہ ہے اور غالب ہے تو انشاءاللہ اس کا استعمال کرنے سے آدمی لا علم آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے ہمیں پتہ نہیں، کسی نے دعوت دی چلے گئے، اب اس کے یہاں کاروبار دونوں طرح کا ہے، اس نے کھانا کھلایا، ہم نے کھا لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو جو دکھائی دے رہا تھا وہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا 20 لوم کا اور 40 لوم کا اور 100 لوم کا کارخانہ ہے، اچھا کاروبار ہے، یہ سمجھ کر کے آدمی کھا لیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں سے دعوت آئی ہے آدمی کیا تحقیق کرتا ہے کیا؟ اپنے گمان کے مطابق آدمی چلتا ہے کہ بھائی ان کا اچھا حلال کاروبار ہے، جا کے کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کاروبار 100% حلال نہیں ہے تو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔